کوئی انسان یہ ساری چیزوں کو نہیں بنا سکتا. بہت سارے انسانوں کے ذریعے ایک مکان تیار ہوتا ہے, ایک عمارت تیار ہوتی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے آسمان بنائے, 7 آسمان بنائے, ذرا اللہ سے پوچھو مولا تو نے اکیلے نے بنایا یا کوئی اور بھی تھا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا مجھے بنانے میں کسی کے احتیاج کی ضرورت نہیں ہوتی. میری شان تو یہ ہے کہ نہ میں مٹیریل کا محتاج ہوں نہ کسی اور کا محتاج ہوں. میں تو کہہ دوں کن ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جایا کرتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ ہی خالق ہے. کتنا عظیم آسمان بنایا اور بنا کر کے کہتا ہے فرجع البصر, ذرا تو اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ اور بتا ہل تری من فطور, کیا اس کے اندر تجھے کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ارے ایک بار نہیں, ثم ارجع البصر, بار بار تو نگاہ اٹھا کر کے دیکھ, میرے بنائے ہوئے آسمان میں تجھے کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. پھر آپ دیکھیں, ایک چھت بنانی ہوتی ہے, پیلر کی ضرورت ہے. کوئی ایسی چھت بتا دو جس چھت کے لیے کوئی پیلر نہ ہو. اور چھت بنتی ہے تو بننے کے بعد اس چھت کی عمر ہوتی ہے 50 سال کے بعد چھت گلنے لگ جاتی ہے, پلاسٹر نکلنے لگ جاتا ہے, چھت گرنی شروع ہو جاتی ہے. اے میرے مالک تو کتنا عظیم ہے کہ تو نے جب سے آسمان بنایا ہے تب سے وہ گرا نہیں اور کوئی پیلر بھی نظر نہیں آ رہا, اور آسمان ہمارے سر پر سائبان کیے ہوئے ہے. آپ ذرا سوچو, میں اگر تخلیق خدا کے حوالے سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنے لگوں تو گھنٹوں اس میں گزر جائیں گے ایک ایک چیز کے بارے میں. لیکن تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ کسی چیز کے بنانے کے اندر اللہ کسی کا محتاج نہیں, بلکہ قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن, ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کسی چیز کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم جب نکلتے ہیں گارڈن کی طرف جاتے ہیں, خوبصورت شہروں کی طرف جاتے ہیں, تو جانے کے بعد اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے. میں ابھی آج صبح کی بات میں آپ کو بتاؤں, میں فلائٹ سے آ رہا تھا, کل کی بات بتاؤں, کل میں فلائٹ سے آ رہا تھا تو ایک ٹائم پر مغرب کے قریب میری فلائٹ تھی. تو آپ کو حیرت ہوگی, پائلٹ نے اعلان کیا ذرا دائیں جانب دیکھو, ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر کتنا حسین لگ رہا ہے. یہ پائلٹ نے اعلان کیا, لوگوں نے دائیں جانب دیکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے کتنا حسین منظر ہے. چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے. باغات کو دیکھتا ہے انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے. اسی طریقے سے عالی شان عمارت کو دیکھتا ہے, کسی کے بنگلوں کو دیکھتا ہے, انسان کہتا ہے کتنا اچھا منظر ہے. اور اسی طریقے سے سمندر کی طغیانی کو دیکھتا ہے, سمندر کی لہروں کو دیکھتا ہے, تو انسان کہتا ہے یہ کتنا اچھا منظر ہے. اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان, بلند پہاڑ تو نے پیدا کیا, باغات تو نے پیدا کیے, ہریالی تو نے پیدا کی. اب میں میرے کریم سے پوچھتا ہوں مولا اتنی ساری چیزیں حسین ہیں, سب کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے, ذرا تو بتا تو نے سب سے اچھا کس کو پیدا کیا ہے, سب سے خوبصورت کس کو پیدا کیا؟ تو میرا کریم جواب دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے بہترین تخلیق کے اعتبار سے اگر کوئی چیز پیدا کی ہے تو میرے بندوں کو میں نے پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا. انسان سے حسین کسی اور کو پیدا نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کس کے سر پر تو نے کرامت کا تاج رکھا؟ تو قرآن جواب میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسانوں کے سر پر کرامت کا تاج رکھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ ساری چیزوں کو جب آپ سمجھ چکے, ہر چیز کا خالق اللہ, زمین اچھی لگتی ہے, آسمان اچھا لگتا ہے, درخت اچھے لگتے ہیں, باغات اچھے لگتے ہیں, لیکن ان سب چیزوں سے بہتر اور حسین اللہ نے اگر کسی کو پیدا کیا تو وہ انسان ہے.
अब मैं आपसे पूछता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब चीज को अल्लाह ने पैदा फरमाया, अब हर चीज का मकसद क्या है, हर चीज को पैदा करने का मकसद क्या है, वो भी हम कुरान से पूछ लें। ए अल्लाह, जब सारी चीजों का खालिक तू ही है और तूने कहा अल्लाह खालिक कुल्ले शै, हर चीज का खालिक अल्लाह ही है, तो मौला जरा ये तो बता हर चीज के पैदा करने का मकसद क्या है। तो कुरान कहता है वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर चीज मेरी तस्बीह करती है और मेरी हम्द को बजा लाती है। अल्लाह अकबर। हर चीज जो सबसे ज्यादा इंसानों से खूबसूरत नहीं, लेकिन हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। यहां तक फरमाया गया दरवाजा बंद करते वक्त जो दरवाजे की चरचराहट की आवाज आती है, यह चरचराहट की आवाज नहीं, यह अल्लाह की तस्बीह की आवाज है जो इंसान सुना करता है। बर्तन के बजने की आवाज यह अल्लाह की तस्बीह की आवाज है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं, जो चीज आप बनाएंगे मकसद आप मुतय्यन करेंगे, ये नहीं बनाने वाला कोई और हो, मकसद बताने वाला कोई और हो। जो चीज का पैदा करने वाला होता है वही मकसद बयान करता है। एप्पल का फोन जिसने बयान किया बनाया, वो बताएगा कि इसका मकसद क्या है, ये इसके अंदर ऐप रखो, डाउनलोड करो, इसका मकसद क्या है, ये फंक्शन का मकसद क्या है, वही तो बताएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम हर चीज के मकसद के बारे में जानते हो और हर चीज के मकसद के मुताबिक हर चीज का इस्तेमाल करते हो। कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचा कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? कभी सोचा आपने क्या माल कमाने पैदा किया, क्या अय्याशी पैदा करने के लिए, क्या गुनाहों के अंदर डूब जाने के लिए, क्या अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के लिए, क्या जिंदगी को अय्याशियों के अंदर गुजारने के लिए, क्या ज़िना के अड्डों को आबाद करने के लिए? नहीं, जिसने पैदा किया उसने मकसद बता दिया। अब यहां मैं आपको बताऊं जिंदगी किसकी किस तरीके से गुजरती है। हर एक की जिंदगी के मुख्तलिफ मकासिद हैं। मुनकरीन की जिंदगी का मकसद अलग, मुनाफिक की जिंदगी का मकसद अलग, और मोमिन की जिंदगी का मकसद अलग। सबकी जिंदगी के अलग अलग मकसद हैं। आज हमारी जिंदगी का अगर हम जायजा लें तो हमने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना लिया? खाओ पियो मौज करो, बस। यह मोमिन की जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। मोमिन सिर्फ खा पी कर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आया। मोमिन सिर्फ दुनिया की चीजों से फायदा उठाने के लिए नहीं आया। उसकी जिंदगी का यह मकसद नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारने वालों के बारे में जो लंबी लंबी उम्मीदें लगाते हैं, कल मेरा इतना हो जाएगा और इतना बना लूंगा और ये हो जाएगा और वो कर लूंगा। चलो आज भिवंडी के ढाबे पे खाने जाते हैं, चलो आज फला जगह खाने जाते हैं, चलो आज ये आइटम खाते हैं, चलो आज ये चीजें खाते हैं। जिनकी जिंदगी का ये मकसद है वो मोमिन की जिंदगी का मकसद नहीं। और जो ऐसी जिंदगी में हैं उनके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है जानते हैं? हुजूर से फरमाया अल्लाह ने, ज़रहुम याकुलू वयतमत्तउ वयुल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून। महबूब उनको छोड़ दो, छोड़ दो उनको। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है उन लोगों को छोड़ दो जिनकी जिंदगी का क्या मकसद है? खाओ, लुत्फ उठाओ, मजे करो, और लंबी उम्मीदों में जो जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया छोड़ दो उनको, छोड़ दो, छोड़ दो उन लोगों को। चंद जगहों पर कुरान ने छोड़ने के बारे में फरमाया कि छोड़ दो। और मुझे हैरत होती है, डॉक्टर अगर किसी चीज को छोड़ने के लिए कह दे हम छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह छोड़ने के लिए कहे तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह फरमाता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु,
ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، کھل کر گناہ بھی چھوڑ دو، چھپ کر کے گناہ کرنا بھی چھوڑ دو۔ چھوڑ رہے ہو؟ نہیں۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ کھانا چھوڑ دو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آئے کھانا چھوڑ دیا۔ آپ کو شوگر ہو گئی ہے، میٹھا کھانا چھوڑ دو۔ کوئی لائے گا تو پہلے پوچھیں گے بھئی شکر ہے اس میں؟ شکر ہے؟ اگر کہے ہے تو بھئی یہ نہیں پیوں گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھانے کے لیے۔ نادانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ڈاکٹر کا اتنا خیال کرتے ہو، خدا کا خیال نہیں کرتے؟ اور آج تو دور بڑا عجیب چل پڑا ہے، سب کا ایسا حال نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا حال ہے ضرور۔ بیوی کہے یہ چھوڑ دو، تمہاری ماں سے ملنا چھوڑ دو تو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار سے ملنا چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو گھر پہ بلانا چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا ہے نا چھوڑ دو۔ جب سے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ دنیا جو کہتی ہے وہ انسان سنتا ہے اور خدا جو کہتا ہے وہ نہیں سنتا۔ رہی یہ دنیا کے انسان نے تجھے پیدا نہیں کیا، پیدا تیرے رب نے کیا ہے، خالق کائنات نے پیدا کیا۔ زندگی ڈاکٹر دینے والا نہیں، خدا دینے والا ہے۔ موت ڈاکٹر دینے والا نہیں، خدا دینے والا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کہہ دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، یہ سارے گناہ چھوڑ دو، لیکن ہم نہیں چھوڑتے۔ حضور سے رب نے فرمایا ذرہم، ان کو چھوڑ دو، مست رہنے تو، کھانے پینے تو ان لوگوں کو لمبی امید میں۔ پتا چلا مومن کا جو مقصد جینے کا تھا وہ مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ آج منافقین کی زندگی کا جو مقصد تھا العیاذ باللہ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ مجھے بتاؤ، آج شادیوں کی تقاریب کے اندر بے شمار ڈشیں کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتی کہ ہم نے ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیا ہے؟ اتنا کھاتے ہیں ہم، اتنا کھاتے ہیں اور اتنی ڈشوں کا شوق ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرغی اور مٹن ہی کے اندر سینکڑوں نام کی آئٹمز ملیں گی۔ یہ حال ہو چکا، ہم زندگی کا مقصد نہیں جانتے۔ تو ایسے لوگوں کو حضور نے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جن کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور موج مستی کرنا۔ اب اس کو آگے جو قرآن نے فرمایا اسے سمجھیں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، لمبی امید، کھا پی کر کے بھی امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو اسی لیے آئے۔ قرآن کہتے ہیں فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، ان قریب ان کو پتا چل جائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو تم نے کھانا پینا بنا رکھا ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تمہیں پتا چل جائے گا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں آپ کی اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تاکہ اس مقصد کو لے کر یہاں سے اٹھو۔ اور یہ مقصد آپ کا خادم آپ کو نہیں بتا رہا، یہ مقصد پیدا کرنے والا خدا آپ کو بتا رہا ہے، پالنہار حقیقی بتا رہا ہے، معبود برحق بتا رہا ہے۔ اور وہ جو مقصد بتائے اسی مقصد کو فالو کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور انسان کامران ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا مقصد ہے؟